کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم خواتین خوش کیوں نہیں رہ پاتی؟ ہم سب کے پاس کھانے کو بھی ہوتا ہے، پہننے کو بھی ہوتا ہے، چھت بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دل میں ایک عجیب سا خلا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ کم ہے؟ السلام علیکم میری سادہ دل ویورز، کیسی ہیں آپ؟ اچھا، آج کا ٹاپک بہت اہم ہے اسپیشلی مڈل کلاس لیڈیز کے لیے، کیونکہ وہ اکثر یہی سوچتی ہیں کہ ان کی زندگی میں کچھ خلاصہ ہے، اور اکثر اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہے۔ اور یہ سب پتہ ہے کب شروع ہوتا ہے؟ یہ سب تب شروع ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی کو دوسروں سے موازنہ کرنے لگتی ہیں۔ اچھا، ہم سوشل میڈیا پر جب اسکرول کرتے ہیں نا، تو وہاں ایک خاتون کو دیکھتے ہیں جو برانڈڈ کپڑے پہنی ہوئی ہوتی ہے، چمکتا گھر، مسکراتے بچے، مہنگی ڈریسنگ، اور ہم دل میں کہتے ہیں کاش میری زندگی بھی ایسی ہوتی۔ اور بس اسی ایک سوچ سے ہماری ساری خوشی چھن جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو خاتون ویڈیو میں ہنس رہی ہے شاید کیمرہ بند ہوتے ہی روتی ہو، جس کے پاس گاڑی ہے شاید دل کا سکون نہ ہو، جس کے شوہر مہنگے تحفے لاتے ہوں شاید وقت نہ دیتے ہوں۔ ہم صرف ظاہر دیکھ کر اپنے باطن کو اداس کر لیتے ہیں۔ کمپیریزن یعنی موازنہ ایک خاموش زہر ہے جو ہمیں اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ جب ہم دوسروں سے اپنا موازنہ کرتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ جیسے آپ کہتی ہیں میرے پاس اچھی جوتی نہیں، لیکن آپ کے پاس پاؤں تو ہے نا۔ میرے پاس اپنا گھر نہیں مگر سکون کی نیند تو ہے نا۔ میرے شوہر میرے لیے کچھ نہیں کرتے مگر وہ دیانت دار اور وفادار ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میں آپ کو ایک کھلی بات بتاؤں تو وہ بات یہ ہے کہ جب آپ دوسرے لوگوں کی تصویریں، گھڑیاں، گاڑیاں، زیور، بچوں کے مہنگی اسکولنگ دیکھ کر خود کو ناکام سمجھتی ہیں نا، تو تب آپ اپنی اصلی طاقت کھو دیتی ہیں۔ اور آپ کی اصلی طاقت خود اعتمادی، شکر گزاری اور خوش رہنے کی صلاحیت، ان سب چیزوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اور یہ موازنہ ہماری زندگی کو ایسا بنا دیتا ہے جیسے ہم صرف کمیاں ہی گنتے جائیں، خوشیاں نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جس کے ساتھ آپ اپنی زندگی کمپیئر کر رہی ہو سکتا ہے وہ آپ کے جیسا سکون مانگ رہی ہو۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس موازنے سے بچیں تو بچیں کیسے؟ تو یہاں میں کچھ عادتیں بتا رہی ہوں جو آپ کو اندر سے خوش کر سکتی ہیں۔ نمبر 1، روزانہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ دن میں صرف 3 نعمتیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں، جیسے آج میری بیٹی نے مجھے گلے لگایا، یا آج میں نے مزے کا کھانا بنایا، یا آج تھوڑا دل ہلکا محسوس ہوا۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم کتنی نعمتوں میں ہیں۔ اور نمبر 2، اپنی خوبیاں پہچانیے۔ اگر ہم صرف دوسروں کی خوشیاں دیکھتے ہیں لیکن اپنے اندر کی روشنی بھول جاتے ہیں، آپ شاید اچھی کوک ہوں، یا بہت صابر ماں ہوں، یا ایسی بیوی ہوں جو خاندان کو جوڑ کر رکھتی ہے، یہ چیزیں چھوٹی نہیں ہیں بلکہ بہت قیمتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہر کسی کی زندگی ایک الگ کتاب ہوتی ہے۔ کسی کے چیپٹر میں شادی کے بعد خوشی لکھی ہوتی ہے تو کسی کے چیپٹر میں مشکل کے بعد سکون لکھا ہوتا ہے۔ اور دوسروں کو خوش دیکھ کر حسد نہیں، دعا کریں۔ جب آپ کسی کو خوش دیکھیں تو دل سے کہیں کہ اللہ ان کو خوش رکھے اور مجھے بھی اپنے وقت پر وہی خوشیاں عطا فرمائے۔ یہ سوچ آپ کے دل کو صاف، دماغ کو ہلکا اور دل کو نرم بنا دے گی۔ اور آخر میں ایک بات میں دل سے کہوں گی، آپ جو ہیں، جیسی ہیں، اللہ نے خاص بنا کر پیدا کیا ہے۔ خود سے پیار کرنا سیکھیں، خود کو اہم سمجھیں اور اپنی کہانی کو خوبصورت طریقے سے جئیں، کیونکہ موازنہ ختم ہوا تو خوبصورت زندگی شروع ہوگی۔ اچھا جی، یہ تو وہ باتیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتی تھی، کیونکہ آج کل میں نے بہت ساری خواتین کو کمپیریزن میں مبتلا ہو کر اپنی لائف خراب ہوتے دیکھیں۔ دیکھیں، میں جو ہے نا عموماً میری کیا روٹین ہے، میں روزانہ نفل شکرانے کی ادا کرتی ہوں۔ ظہر کی نماز کے بعد میری عادت ہے کہ میں نفل شکرانے کے ادا کروں، اور اب مغرب کے بعد میں جو ہے نا حاجات کے نفل پڑھتی ہوں۔ اچھا، حاجات کی جب نفل پڑھتے ہیں نا، پھر جب ہم جو دعائیں مانگتے ہیں وہ صرف ہماری فنگر ٹپس پر ہوتی ہیں، بس یہ
ٹھیک ہے نا، لیکن جب ہم شکرانے کے نفل پڑھیں تو ایسی کون سی چیز ہے جس کا ہم شکرانہ ادا کریں؟ ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہماری اولاد، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شک کرائے کہ گھر ہو، ایک چھت سے نوازا ہے، شوہر، بچے، مطلب کس کس چیز کا شکر ادا کریں؟ اور یقین کریں جن لوگوں کے پاس میں نے خود دیکھا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، کھانے پینے کو دن میں اگر ایک روٹی بھی میسر ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ شکر ہے تو نے ہمیں پیٹ بھر کر کھانے کو دیا اور ہمیں سکون کی نیند سلایا، وہ لوگ بھی تو شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک مڈل کلاس خاتون کیوں نہیں شکر ادا کر سکتی اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا؟ اور یقین کریں یہ شکر آپ کی زندگی کو اتنا پرسکون، اتنا خوبصورت بنا دے گا۔ اوکے جی، گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر کھانا وغیرہ بنا کر تھوڑا بہت ریسٹ کیا، اس کے بعد میں اپنی بیٹی سارہ کے ساتھ نکل آئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لینے تھے اور باؤنسر لینی تھی، کیونکہ پہلی والی باؤنسر ارہا نے توڑ دی تھی چھوٹی کے لیے، اب جو چھوٹی ایزل ہے اس کے لیے باؤنسر لینی تھی۔ اور یہ دیکھیں باؤنسرز کی کتنی زیادہ ورائٹی ہے، لیکن ہمیں وہ والی باؤنسر چاہیے تھی جس میں بچہ ایزی ہو کر سو سکے اور جس کو بیڈ پر بھی رکھا جا سکے۔ اینی ویز سارہ کو ایک باؤنسر پسند آ گئی، ہم لوگوں نے وہ باؤنسر ہی پرچیز کی۔ ڈریسز وغیرہ سارہ کو کافی مہنگے لگ رہے تھے، لیکن بہرحال ایک دو ڈریسز لینے کے بعد باقی ڈریسز ہم لوگوں نے کہیں اور سے لیے، وہاں پر اور بھی زیادہ خوبصورت ڈریسز تھے اور ورائٹی بھی بہت زبردست تھی۔ اور واپسی پر ہم وہاں سے اپنی سسٹر کے گھر چلے گئے۔ اچھا، یہ شاپ تھی PWD میں، اور PWD سے تھوڑا سی ہی ڈسٹینس پر جو ہے نا میری سسٹر کا گھر ہے DHA 2 میں، سوری DHA 2 نہیں، بحریہ فیز 2 میں۔ تو میں اپنی بہن کے گھر چلی گئی، وہاں میں خیر کچھ بھی شوٹ نہیں کر سکی، کاش میں شوٹ کر لیتی آپ کو دکھاتی۔ اتنے مزے کے آلو والے سموسے، خیر قیمے والے سموسے بھی تھے لیکن آلو والے سموسوں نے تو بس میری جان ہی نکال دی جان نکال دی نہیں، مطلب اتنے لذیذ تھے کہ میں اب کس طرح سے تعریف کر کے آپ کو بتاؤں کہ کتنے مزے کے آلو والے سموسے ہم لوگوں نے کھائے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اینی ویز ہم لوگ گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد ارہا نے وہی توڑ پھوڑ شروع کر دی، سارہ کی بیٹی ارہا نے آتے ہی سب سے پہلے اس نے پتہ ہے کیا کیا، جو ہماری ٹیبل ٹرالی ہے نا اس کا شیشہ توڑ دیا۔ آلریڈی پہلے ایک شیشہ ٹوٹ چکا تھا، آج اس نے شیشہ دوسرا والا توڑ دیا اور بچوں کی یہ شرارتیں، خیر نقصان تو ہوتے رہتے ہیں، چیزیں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، دوبارہ بن جاتی ہیں، لیکن یہ جو بچوں کی شرارتیں ہوتی ہیں نا وہ ہمارے لیے ایک یادگار ہوتی ہیں۔ اور میرے لیے تو ارہا کی شرارتیں اتنی خوبصورت، اتنی یادگار ہوتی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو میں چھوٹے چھوٹے ہاؤس دیکھ رہی ہوں اور یہ جتنی بھی چیزیں دیکھ رہی ہوں، ان میں ہر چیز کے اندر مجھے ارہا اور ایزل نظر آ رہی ہیں حالانکہ ساری چیزیں میرے پاس نہیں ہیں، ہمارے پاس ظاہر ہے پورا کوئی ہم نے ٹوائے ہاؤس تو نہیں بنایا ہوا نا اپنے گھر کو یہ تو باقاعدہ ایک شاپ ہے، لیکن جو بھی چیزیں ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ اوکے جی، اب میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گی کالج، یونیورسٹی یا اسکول کے زمانے میں تقریریں ہوتی تھیں تو تقریر کا اختتام اسی طرح کیا کرتے تھے نا کہ اختتام اس شعر سے کروں گی۔ تو خیر یہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام اس بات سے کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچانیں، ماں باپ کے رشتے، بہن بھائیوں کے رشتے، اولاد کے رشتے اور آپ کے آس پاس جتنے رشتے ہیں یہ بھی سب نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچانیں اور اپنے گھر کو اور اپنے اندر کو ایک پرسکون اور خوبصورت بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں، مجھے اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آج بھی خوشیاں دے، کل بھی، اور ہمیشہ خوش رکھے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی لائف روٹین ود ہاجرہ میں۔ اللہ حافظ۔